أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ الحمدللہ بفضلہ تعالی اس سورت کی یہ آخری آیت ہے، اور آج اس سورت کا ترجمہ اور تفسیر سن کر کے اختتام ہوگا، اور انشاءاللہ اس کے بعد سورہ کہف، اس سورت کی انشاءاللہ اس کے بعد تفسیر انشاءاللہ شروع کریں گے۔ تو یہاں آخر میں جس بات کے ذریعے اس مضمون کو سمیٹا جا رہا ہے، کسی ٹاپک کو ہم شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد آخر میں فنش کرتے ہیں نا، تو کس طریقے سے اس کو شروع کیا کہ پاک ہے وہ ذات، سبحان الذی، شروع جو ہوا نا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، سب تمام عیب سے وہ پاک ہے۔ اور جب اختتام بھی ہو رہا ہے، محبوب فرمائیے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، تمام تعریفیں بھی اس رب کائنات ہی کے لیے۔ ترجمہ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، محبوب آپ کہہ دیجئے کہ تمام خوبیاں، تمام تعریفیں، تمام حمد، تمام خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ اس کے بعد لم یتخذ ولدن، جس نے اپنے لیے بچہ اختیار نہیں فرمایا، یعنی جس کا کوئی بیٹا نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ، اور نہ بادشاہی میں اس کا کوئی شریک ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور نہ بادشاہی میں اس کا کوئی شریک ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار بھی نہیں ہے، وہ تو قوی ہے اور طاقتور ہے، اس کو کسی حمایتی کی بھی ضرورت نہیں، اس کو کسی مددگار کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ تو تنہا ہے، یکتا ہے اور طاقتور ہے۔ اور آخر میں فرمایا جا رہا ہے وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، تو جب ایسی خوبیوں کا وہ رب مالک ہے تو پھر اس کی اچھی طرح پاکی بیان کرو۔ شروع میں بھی پاکی سے بات شروع ہو رہی ہے، اور آخری لفظ بھی اسی پر آ کر ختم ہوتا ہے کہ اس رب کی پاکی بیان کرو۔ اب یہاں جو کل جو والا مضمون تھا نا وَقُلْ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ، محبوب آپ کہیے، یہاں بھی یہی ذکر ہے، قل، محبوب آپ کہیے۔ تو نام کون سے لینے رب کے؟ کا محبوب نے جو سکھائے وہ لینے، اپنی مرضی سے رب کو نہیں پکارنا۔ اور یہاں بھی سیم وہی مضمون ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، محبوب آپ سکھائیے، محبوب آپ سمجھائیے، محبوب آپ بتائیے کہ اس رب کی تعریف کیسے کرنی ہے۔ آپ جس لفظ سے، جس جملے سے آپ رب کی تعریف کریں گے وہ مقبول ہے، اور اس جملے سے اگر پوری کائنات تعریف کرے گی تو مقبول ہے، اپنی مرضی سے کرے گی تو کا قبول نہیں ہے، وہ گستاخی بن جائے گی۔ جیسے وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، یہ جو مشرکین کفار یہود و نصارہ رب کے لیے کیا کہتے؟ کہ عزیر علیہ السلام ہے، کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ۔ تو اللہ یہ، اور یہ سمجھتے کیا کہ ہم یہ جو لفظ بولتے ہیں یہ اللہ کی تعریف ہو رہی ہے، حالانکہ وہ لفظ بول رہے تھے، وہ لفظ اپنی زبان سے نکالتے تھے جس سے اللہ پاک ہے، وہ تو بیٹے اس کے ہوں اس سے پاک ہے۔ کہ دیکھو بیٹا ہو نا تو پھر وہ وارث بنتا ہے، بیٹا ہو تو، اور دوسرا جو مالک ہوتا ہے نا باپ جس چیز کا، پھر اس کا مالک بھی بنتا ہے نا وہ۔ تو یہاں وہ چیز لم یتخذ ولدا، اس نے بچہ اختیار ہی نہیں کیا، وہ تو بچے سے پاک ہے۔ اگر بچہ ہو تو ایک چیز یہ بھی نہیں آتی، ایک آقا ہے، اس کے کچھ بیٹے ہیں اور کچھ غلام ہیں، تو آقا کی توجہ بیٹوں پہ زیادہ رہتی ہے، غلاموں پہ کم رہتی ہے۔ کہ ہمارا رب تو بیٹوں سے بھی پاک ہے، کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی توجہ بیٹوں کی طرف ہو اور مخلوق سے وہ غافل ہو، کا نہیں، وہ ہر لمحہ اپنی مخلوق کو دیکھ رہا ہے اور مخلوق کی طرف توجہ فرمائے ہوئے یہ۔ اور پھر
باپ کے چلے جانے کے بعد بیٹوں کی ملکیت ثابت ہو جاتی ہے، کہا رب تبارک و تعالیٰ بیٹوں سے بھی پاک ہے کہ اب اس کی ملکیت میں، اس کی بادشاہت میں اس کا کوئی شریک بھی نہیں پیدا ہو سکتا، اس کا کوئی وارث بھی نہیں بن سکتا۔ یا تو نصارہ کا کہنا اور یہودیوں کا ماننا، مشرکین مکہ کا ماننا، کہا یہ تو اپنی مرضی سے رب کے لیے کوئی بھی باتیں کہتے ہیں، کبھی بیٹا ثابت کر دیتے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں معاذ اللہ، تو ان کے منہ میں جو بھی آتا ہے وہ تعریف کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ بعض شیعہ، ہم نے پہلے بھی کہا تھا اس کائنات میں سب سے بدترین مخلوق ہے شیعہ، بدترین۔ مولا علی شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو معاذ اللہ اللہ کہتے ہیں یہ لوگ، یہ اللہ کہتے ہیں کہ مولا علی کون ہے؟ کہا وہ تو خدا ہیں معاذ اللہ رب۔ تو جس طرح یہ یہود و نصارہ رب کے بارے میں اپنی طرف سے تعریف کر کے کفر و گستاخی کے دائرے میں چلے گئے، کہ یہ لوگ بھی اسی طرح رب کی تعریف کرنے میں اور کسی کو رب بنا دینے میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ اپنی مرضی سے انہوں نے تعریف اور حمد بیان کی، تو ایسا ہوا کہ وہ حمد تو نہ ہوئی بلکہ کفر و شرک کے گھڑے میں جا گرے اور خود اپنے ایمان سے وہ ہاتھ دھو بیٹھے۔ باقاعدہ ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے، کہ باقاعدہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ مولائے کائنات کو خدا مانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہا یہ سب چیزیں نہیں، کہا کیسی حمد ہونی چاہیے؟ کہا میرے محبوب نے جو طریقہ سکھایا حمد کا اس طریقے پر حمد ہونی چاہیے، محبوب نے جو طریقہ بتایا رب کی حمد و تعریف کرنے کا اسی طریقے پر ہمیں اور آپ کو حمد اور رب کی تعریف کرنی پڑے گی، اور اگر نہیں کریں گے تو وہ اپنی مرضی سے ہوگی، وہ رب کی تعریف نہیں ہوگی، مقبول نہیں ہوگی۔ اس کے بعد یہاں جو فرمایا کہ بادشاہی میں اس رب کا کوئی شریک نہیں، جیسا کہ مشرکین کیا کہتے کہ یہ جسے خدا مانتے ہو نا تم، یہ اکیلا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک ہی ہو اور اتنی ساری کائنات کو چلاتا ہو؟ تو وہ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ یہ تو خالی ایسا کہتے ہیں کہ ایک ہے ان کا خدا، حالانکہ وہ تو اپنا حمایتی رکھتا ہے، کچھ چیلے بھی رکھتا ہے اپنے۔ اللہ اکبر۔ یہ جب اعتراض کیا نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا جواب اس آیت میں بیان فرمایا کہ وہ کمزور نہیں ہے، وہ کمزور نہیں ہے کہ اسے کسی حمایتی اور مددگار کی ضرورت پڑے، وہ تو ایسا طاقتور ہے، ایسا طاقتور ہے کہ پوری کائنات کو تنے تنہا ایک لمحے میں ختم کر سکتا۔ تو وہ کمزوری سے پاک ہے، وہ مددگار سے پاک ہے، وہ حمایتی سے پاک ہے، یہاں یہ بیان فرمایا۔ اور آخر میں کیا کہا کہ اس کی خوب اچھی طرح تکبیر، خوب اچھی طرح پاکی بیان کرو، یعنی تکبیر کہو۔ اچھا، رب تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرنے کا حکم دیا، رب تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرنے کا حکم دیا۔ اب اس پہ ایک دو حدیثیں ہم سماعت کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جنت کی طرف سب سے پہلے وہی لوگ بلائے جائیں گے۔ قیامت کے دن جنت کی طرف سب سے پہلے وہی لوگ بلائے جائیں گے جو ہر حال میں اپنے رب کی حمد بیان کرتے ہوں گے، جو ہر حال میں اپنے رب کو یاد کرتے ہوں گے۔ کہا وہ بیٹھے ہوں تب بھی رب کو یاد کرتے ہوں گے، وہ کھڑے ہوں تب بھی رب کو یاد کرتے ہوں گے، وہ لیٹے ہوئے ہوں تب بھی رب کو یاد کرتے ہوں گے، جنگ کی حالت میں ہو تب بھی رب کو یاد کرتے ہوں گے، امن و سکون کے ساتھ اپنے گھر میں بیٹھے ہوں تب بھی رب کو یاد کرتے ہوں گے، سفر میں جا رہے ہوں تب بھی رب کو یاد کرتے ہوں گے، بیٹھے ہوئے اپنے گھروں میں اپنے بیٹوں کے ساتھ ہو تب بھی اپنے رب کو یاد کرتے ہوں گے، مسجدوں میں آتے ہوں گے تب بھی رب کو یاد کرتے ہوں گے، میدانوں میں جا رہے ہوں گے تب بھی رب کو یاد کرتے ہوں گے، سمندری سفر میں جاتے ہوں گے تب بھی رب کو یاد کرتے ہوں گے، اور فضاؤں میں چل رہے ہوں گے تب بھی اپنے رب کو یاد کر رہے ہوں گے۔ یہی لوگ ہیں جنہیں جنت کی طرف سب سے پہلے بلایا جائے۔ اور پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان فرماتے سب سے بہترین ذکر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو سکھا رہے ہیں۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے کسی مولانا کا سکھانا، ایک کسی پیر اور کسی بابا کا سکھا دینا، مجھے بتاؤ وہ ذکر کتنا عظیم ہوگا جو خود حضور سکھا رہے ہیں اپنی امت کو۔ بڑے باباؤں کے تعویذوں پر ہم عمل کر جاتے ہیں،
پیروں کے تعویذوں اور دعاؤں پہ ہم عمل کر جاتے ہیں، مولاناؤں کے دیے ہوئے وظیفے پر عمل کر جاتے ہیں، حضور نے جو وظیفہ دیا اس پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین ذکر، سب سے بہترین ذکر کیا گئے؟ کہا وہ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ سب سے بہترین ذکر ہے۔ اور دوسرا الحمدللہ، یہ کہنا سب سے بہترین ذکر ہے۔ تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے۔ ہمیں کسی بھی معاملے میں جب پوچھا جائے، کھانا کھا لیا، آپ باہر جا رہے ہیں، آپ آ گئے، کہاں جا رہے ہیں، کیسے ہیں، ہر وقت آپ کو الحمدللہ بولنا چاہیے ہمیں اور آپ کو۔ کہا یہ بہترین ذکر ہے جو حضور سکھا رہے ہیں۔ اب اس سے بڑھ کر بات نہیں ہو سکتی، سمجھ جانے والے سمجھ سکتے ہیں کہ حضور کا یہ دیا ہوا عمل ہے کہ اس کو کرو، کہا یہ سب سے بہترین ذکر ہے۔ اور تیسری بات جو ہے، حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کو 4 کلمے بہت پیارے ہیں، اللہ کو 4 کلمے بہت پیارے ہیں۔ وہ جو تیسرا کلمہ ہم آدھا پڑھتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، حضور فرماتے رب کو یہ 4 کلمے بڑے پسند ہیں، تو ہم کو وہ کام کرنا چاہیے جو ہمارے رب کو پسند ہو۔ اگر اب عمل کوئی پڑھنا ہے، چلتے پھرتے کوئی تسبیح پڑھنی ہے، کہا سب چھوڑو، باباؤں کے چکر بعد میں، پیروں کے وظیفے بعد میں، مولاناؤں کے وظیفے بعد میں، پہلے حضور نے وہ وظیفہ جو رب کو پسند ہے وہ دیا، وہ سب سے پہلے پڑھا جائے۔ سبحان اللہ پڑھیں گے، الحمدللہ پڑھیں گے، اللہ اکبر پڑھیں گے اور لا الہ الا اللہ پڑھیں گے۔ اور ایک آخری بات جو یہاں ذکر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس آیت کا جو نام ہے نا، آخری آیت کا نام رکھا گیا آیت العز، یا اس آیت کا نام آیت العز رکھا ہے۔ اور یہ کیا ہوتا؟ کہا بنی عبد المطلب کے یہاں جب بیٹے پیدا ہوتے نا، عبد المطلب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا، ان کے یہاں جب بھی بیٹے پیدا ہوتے نا، تو جو بات سب سے پہلے ان کے منہ سے نکلوائی جاتی، کہا جاتا کہ اب بیٹے بولنے کے قریب ہو گئے ہیں، تو سب سے پہلے جو کلمات انہیں سکھائے جاتے نا، وہ یہ آیت پڑھائی جاتی وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ جب بیٹے بڑے ہونے لگے اس درجہ کہ وہ اب بولنے لگیں گے، تو سب سے پہلے ان کی زبان سے یہ والی آیت کی تلاوت کرائی جاتی تھی۔ اب تک تو نہیں پتا تھا، اب یہ بات پتہ ہو گئی، تو ہمیں اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ اب جب بھی ہمارے یہاں بیٹے پیدا ہوں تو سب جب بولنے والے ہوں وہ تو انہیں سب سے پہلے یہ آیت سکھائی جائے کہ یہ حضور علیہ الصلاۃ کے گھرانے کا عمل ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اپنے گھروں میں بچوں کی تربیت کا عمل ہے، تو اس کو ہمیں اور آپ کو بھی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ علم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پوری تفسیر جو سورت کی ہم نے سنی، اس میں ہماری طرف سے کہنے میں، آپ کی طرف سے سننے میں عمدن سہون کوئی خطا ہوئی ہو، اللہ عز و جل اس خطا کو معاف فرمائے، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا جو یہاں بیٹھنا، قرآن کریم کو سیکھنا سمجھنا، یہ ہمارا وقت دینا، کل اس کا قیامت میں اللہ بہتر سے بہترین بدلہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اس کو ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ